السلام علیکم جی. ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں، صحافی ہیں، اور اپنا ملاقات ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے فین نکل آئے. وہ میرے فین تھے، میں ان کا فین تھا تو فین و فینی ماحول ہو گیا. تو وہاں پہ ہم نے باتیں شروع کر دیں. اور جو ہیں اچھا، میں ان دنوں نا کافی زیر عتاب تھا مختلف پختون نیشنلسٹ کے نا، وہ میرے خلاف تعصب کا اور پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا کی باتیں کر رہے تھے. تو مجھے میرا خیال یہ تھا کہ یار پہلی دفعہ زندگی میں ملے ہیں اور اس نے شکوہ کر دیا تو شرمندگی والا مقام ہوگا نا. وہ کام الٹا نکلا ہے. انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ جو لوگ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ غلط لوگ ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں اور مالیاتی ہیں. میں آپ کو اگر ان کی تفصیل بتانے بیٹھو، انہوں نے بڑے بڑے لیڈروں کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کا نام لیا تو میرے کانوں سے دھواں نکل آیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت پروفیشنل لوگ ہیں. میں نے چونکہ ان سے اجازت نہیں لی یہ کنورسیشن کوٹ کرنے کی، تو میں کنورسیشن کوٹ کر رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا ہم تو اتنے پروفیشنل ہیں کہ ہم تو پیسے کے لیے جان تک کی قربانی دے دیتے ہیں. بھائی ہمارے تو کئی گاؤں کے اندر بچے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بڑا ہو کے خود کش بنے گا اور اپنے والدین کو امیر کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مجھے فکرہ کیوں یاد آیا؟ یہ فکرہ میرے آج ایک کبھی کبھی بندے سے فکرے ہو جاتے ہیں نا. یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا، جب میں ان کو یاد کر رہا تھا تو مجھے یہ یاد آیا کہ جو لوگ ہمیں لفافہ کہتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، یا وہ ہمیں لفافہ کہنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. یہ ہے صحیح پروفیشنلزم. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صرف کے پی تک محدود ہے کہ کے پی کی سے جو ہمیں لفافہ کہتا ہے وہی لفافہ ہے، باقی جگہ سے جو کہتا ہے وہ لفافہ نہیں ہے، وہ بڑا لفافہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایک ہمارے دوست ہیں، اساتذہ، صحافت کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہاں جی. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ 1100 لوگ نکال دیے گئے ہیں تو اب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر آتی ہے. تو فاروق فیصل خان صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، نامور صحافی ہیں. تو فاروق فیصل خان صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو ورکنگ کا اندازہ نہیں ہے. جو لیئرز بنائی گئی تھیں اس کے اندر یہ 25,000 والے ریگولر عہدیدار ہوتے تھے. لیکن جب وہ کام پڑتا تھا، جیسے عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے تو اس کے اوپر 1 ملین افراد دکھانے ہیں، تو پھر اس وقت کے لیے ٹیمیں ہائر کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. آج رضی دادا نے 18 ٹویٹس کی ہیں تو جو ریگولر فورس ہے ان کی ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ گالیاں نہیں بک سکتی. تو پھر ڈیلی ویجر جو لوگ ہیں نا وہ ہائر کیے جاتے ہیں. 25 روپے ایک گالی کا. آپ نے اس اکاؤنٹ پہ جانا ہے، اس کے نیچے جا کے گالی دینی ہے. مثلاً تیری بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ گالی اس کو پکڑا دی گئی ہے. اس نے جتنے بھی اپنے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، آپ کبھی میرے نیچے اس کے پوسٹ کے نیچے تشریف لائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی فکرہ ہے جو 8 اکاؤنٹ سے، یا ایک ہی گالی ہے جو 8 اکاؤنٹ سے آپ کی پوسٹ کے نیچے لکھی گئی ہے. اس کا مطلب اس کا آپریٹر پیچھے ایک ہی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کوئی 100-200 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اچھا، وہ گالی دیتا ہے، اس کی تصویر کھینچتا ہے اور اسے ایک نمبر دیا گیا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ واٹس ایپ کر دیتا ہے اور 25 روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں. رات کو وہ پھر حساب کرتا ہے کہ جناب میں نے آج اتنی گالیاں دی ہیں اور اس لیے میرے اتنے پیسے ہو گئے. تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے. اس کے اندر پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں نے 125 گالیاں دی ہیں، وہ کہتا نہیں ہمارے پاس 80 کا ریکارڈ ہے، ہم نے جا کے چیک کیا، اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی. اس نے کہا میں نے تو دی ہے نا، میں نے کی ہے، اس نے ڈیلیٹ کر دیا تو آپ اس کو پکڑیں جا کے. تو اس پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی. لیکن یہ ڈیلی ویجرز جو ہیں یہ آج بھی پی ٹی آئی سے منسلک ہیں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے، اور وہی ٹرینڈ بنانے کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور وہی اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو ایک کلیریفیکیشن چاہیے تھی، میں نے کہا وہ کر دی جائے. لیکن خبریں یہ دونوں نہیں. خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کا پورا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک جو ہے وہ ان کے نام کا حصہ بنایا جائے.
تو اس لیے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو خلاف جو العزیزیہ اور وہ کیا ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ جو ہیں وہ دونوں ریفرنس کے اندر ان کی اپیل بحال کر دی گئی ہے. اپیل بحال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی بحال ہو گئی ہیں، یعنی کہ اب ان کی گرفتاری کا خطرہ جو کہ آج کے دن تک بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تھا، خطرہ نہیں خدشہ، اور ان کے دل خام قوموں کر رہے تھے. اچھا یہ روٹین کی بات ہے، اگر کوئی بھی عدالت میں حاضر نہ ہونے والا شخص جو ہے اگر وہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف جو عدالت کے احکامات اس کی غیر حاضری کے باعث دیے گئے ہوتے ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. میں کئی عدالتوں کے اندر چڑھا ہوں ذاتی طور پہ، اور صحافت کا ہی جناب ٹھیک ہے دوسرے پاسے بھی کوئی ادارہ ہوتا، تو میں کئی دفعہ چڑھا ہوں عدالت کے اندر. ایک دو دفعہ تاخیر ہو گئی، جج صاحب نے کہا کال کے اوپر یہ ملزم کہاں ہے، انہوں نے کہا جی نہیں پہنچا، انہوں نے کہا اس کے وارنٹ جاری کر دیں. ہم ٹھیک 5 منٹ کے بعد ابھی وہ کھڑے ہی ہوئے تھے تو ہم بھاگ وہاں پہ پہنچ کے جا کے اپنے وکیل کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو وکیل نے کہا سر وہ گاڑی پارکنگ میں کر رہے تھے تو آ گئے ہیں. تو جج صاحب نے اس کو کہا کہ وہ آرڈر وڈرا کر لے. ابھی وہ جج صاحب نے لکھوا دیے تھے آرڈر، لیکن وہ آرڈر وڈرا کر دیں، چلیں جی پروسیڈنگ شروع کر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. مطلب ایک جج صاحب جو تھے ان کو بہت پریشر آیا ہوا تھا پنڈی والوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو میں نے مطلب کہ بے لیبل کر دیے ہیں وارنٹ آپ کے جاری، تو آپ جائیں لوور کورٹ کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کے تو اپنے ضمانت کروا کے پھر آ کے یہاں پہ وہ جو آرڈر ہو عدالت کا جمع کروا دیں. ساری دیہڑی جی لنگ گئی. ٹھیک، تو اسی طرح جب پیش ہو جاتا ہے تو عدالتیں نارملی لبرل ویو لیتی ہیں، کیونکہ ملزم جو ہوتا ہے وہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے. قانون جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کے تحت. تو چونکہ میاں نواز شریف صاحب دونوں مقدمات کے اندر پیش ہوئے اور اپنا اخلاص ثابت کرنے کے لیے، اپنی کمٹمنٹ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لاہور میں لینڈ کیے ہوں اور لشٹم پشٹم مینار پاکستان پہنچ کے انہوں نے جلسہ کھڑکا دیا ہو، نکلو مارو مر جاؤ آگ لگا دوں گا، یہ نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ پہلے اسلام آباد لینڈ کیے اور اپنی اپیل فائل کی، جس کا ملزمان کو بہت رنج ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے پہلے اپنی اپیل فائل کی، پھر اسلام آباد سے اڑ کے تو وہ لاہور پہنچے طیارے کے اوپر، اور اپنا اڈیالہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ذرا طیارے نے گھوں ہی کیتا ہے جی ہاں، وہاں پہ پہنچے اور پھر انہوں نے خطاب کیا. تو انہوں نے بیسیکلی عدالت کو بتایا کہ میں جب آیا ہوں تو عدالت کے سامنے کس اخلاص کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں. تو جب وہ پیش ہو گئے تو یہ والا جو وارنٹ تھا ان کا، یہ الٹیمیٹلی وڈرا ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا شور شرابہ اور کھپ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. لاء کا کورس ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو بہرحال جی میاں نواز شریف صاحب کی ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں، اگلی تاریخ پڑ گئی ہے. اب پتہ نہیں ہم سے پہلے پڑھی ہے یا ہم سے بعد، میرے خیال ہم سے پہلے ہی پڑھی ہوگی، ہماری اگلی 18 پڑھی ہے. تو انہوں نے اپیل ڈال دی ہے اپنا میاں نواز شریف صاحب نے. اب اس کے اپیل کے اوپر آرگومنٹ ہوں گے. جب مدعی مقدمہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مقدمہ واپس لینا چاہ رہا ہوں، تو اب اگر تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اعجاز الاحسن صاحب یا منیب اختر صاحب یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یا عائشہ ملک صاحبہ یا اس قبیل کا کوئی اور جج بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہاں عدالت اس کو لے کے آگے چلے گی. کہہ سکتے تھے جج صاحبان، پہلے کرتے رہے، لیکن وہ اب ظاہر ہے کہ اب وہ جب کہیں گے اور جج صاحبان جو ہیں وہ بھی وہ اس کو دیکھیں گے. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اگلی سماعت کے اندر. نیب کہے جی ہم تو پٹیشن واپس لیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، ہاں ہمیں تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے اور ہم نے تو ہماری تو ایسی تیسی پھر گئی ہے اور قانون بھی تبدیل ہو گیا تو ہم یہ واپس لے رہے ہیں. عدالت کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ اپیل واپس لے لیں، عدالت جو ہے اس کو میرٹ کے اوپر سنے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب کے پھر
پھر عدالت کے مزید چکر لگتے رہیں، یہ عین ممکن ہے۔ میں نے کہا پٹواریاں نو یہ رکا بھی دیتا جائے تھوڑا جا، یہ عین ممکن ہے، اور یوں میاں نواز شریف صاحب چکر لگاتے رہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کہتے، اس سے پہلے آپ ARY کی پیشہ ورانہ بددیانتی دیکھیں۔ ابھی ہم نے ایک اور ولاگ کے اندر آپ کو میاں صاحب کی، شہباز صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو انہیں کہا گیا ہے، ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ اکٹھے ٹریول نہ کریں، اور ایک رستے سے تو بالکل بھی نہ جائیں، اور ایک کوشش کریں کہ الگ الگ رہیں، اور اگر ایک چھت کے نیچے اکٹھا بھی ہونا پڑ جائے تو پرے پرے ہو کے بیٹھیں۔ اس طرح کا کوئی ہدایت نامہ ان کو جاری کیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی خودکش ان کی تلاش میں ہے۔ تو اب اس ہدایت کے پیش نظر اب جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ دو مختلف راستوں سے عدالت میں داخل ہوئے، اور مختلف رستوں سے غلام گردشوں سے چلتے ہوئے عدالت تک پہنچے۔ اتنی دیر تک جو ہے وہ ARY جو ہے وہ اپنا کام ڈال چکا ہوا تھا۔ شریف فیملی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف الگ الگ ہو گئے، نون میں سے شین نکل گئی۔ وہ جناب نون میں سے شین نکال چکے تھے، حالانکہ فرق صرف اتنا ہی پڑا ہے کہ وہ اس دروازے سے نکلے ہیں اور اس غلام گردش سے چلتے ہوئے اندر گئے ہیں، وہ اس دروازے پہ آئے ہیں اور یہاں سے اندر کو نکل کے تو ادھر کو گئے ہیں۔ اخیر میں ملے کہ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ درمیان میں صرف وہ راہداری تھی کرسیوں کے درمیان میں، اس نکر والی کرسی پہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، ادھر شہباز صاحب بیٹھے ہیں۔ لیکن اتنی دیر میں ARY PMLN میں اختلافات پیدا کر چکا تھا اور اس اختلافات کی بریکنگ نیوز لگا کے پٹے چلا چکا تھا۔ لیکن اس چینل کو چلانے والے عماد یوسف کو 2 مہینوں کے اندر سپریم کورٹ بیل دیتی ہے، اور ہم کہتے بیل نہیں دیتی، مقدمہ خارج کر دیتی اس کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں بہن عماد یوسف نے جو دیتا جائے ہمیں بھی دے دیں۔ عدالت کہتی نہیں، تم کون ہو گھٹیا آدمی، وہ تو ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ ہے بھائی، پالا پوسا بڑھایا لکھایا جوان کر کے عہدہ دلایا، ٹھیک ہے۔ تم چول آدمی اپنی زور کے اوپر بیٹھے ہوئے 40 سال سے یہاں پہ ذلیل ہو رہے، بھاگو یہاں سے۔ عدالت جو ریلیف جو ہے وہ عماد یوسف کو دینے کو تیار ہے، خاکسار کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا جو آئینی آرڈر ہوتا ہے وہ تمام ماتحت عدالتوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو بھائی وہ لاڈلے تو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جس قانون کے تحت جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ کی گرفتاری میں، اسی قانون کی ایک اور انٹرپریٹیشن کے تحت مجھے تو دیا گیا ہے۔ بھائی لاڈلے تو وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جناب آپ نے جو ریلیف ان کو دیا ہے وہ ہمیں بھی عنایت فرما دیجیے، ہم بھی اسی پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے وہ شہری ہیں۔ تو پھر اس پہ جناب بس کیا کہا جائے اب۔ بہرحال جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں میرے خیال کے اندر تو ان کی رہائی جو ہے وہ قریب قریب آتی جا رہی ہے، کیونکہ جب ان دونوں مقدمات میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر، جس کے اندر یہ دونوں اپیلیں نیب نے عدالت کے کہنے پہ ہی، پی ٹی آئی حکومت کے کہنے کے اوپر ہی، اور عدالتوں کی پی ٹی آئی کے ججز کی جو عدالت گردی تھی اس کے نتیجے میں فائل کی تھی، تو اب چونکہ وہ عدالت گردی ہٹ چکی ہے اور جناب عمران احمد خان نیازی اڈیالہ میں تشریف رکھتے ہیں، تو اب ان کیسز کا جواز کوئی نہیں ہے۔ اب عمران احمد خان نیازی کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، انہیں چیخیں نہیں سنائی جانی فون کے اوپر، انہیں ویڈیو بنا کے نہیں بھیجی جانی فون کے اوپر کہ یہ دیکھیں جس کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا تھا اس کو ہم نے لٹا کے اتنے لتر مارے ہیں اور یہ دیکھیں سنیں اس کی چیخیں، یہ نہیں کیا جانا۔ تو جناب نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ اگلی 1-2 پیشیوں کے اندر اڑ جائے گا، جج صاحب جتنا مرضی ڈیلے کر لیں۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔